بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی، تو مشرکین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے جوتوں سے مارنے لگا، جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کودتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اسے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچاننا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے۔ انہوں نے رضی اللہ عنہ نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا، تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگی، لیکن مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا، میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد بن عبداللہ کو۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، دار ارقم۔
حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برکت والے ہیں، آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے اور ان کی تعداد 39 تھی جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا۔ اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کہا جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے والد نابینا کافر تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کافر ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں میں ان تمام مجلسوں میں جا کر اپنے ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ وہ دار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کی طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے، اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کی دونوں آنکھوں میں پھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی سورما آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آنے لگتا تو آپ رضی اللہ عنہ قریب آنے والوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عاجز آ گئے، اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر باسط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کے بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے
جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔